بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی انوکھی اور سچی تعبیر۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے معبر یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ان سے کم تھی۔ ان کا انتقال 110 ہجری میں ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ان کے 40 سال بعد 150 ہجری میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب بیان کیا اور کہا، حضرت خواب بڑا خراب سا دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب کیا دیکھا؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنا، حالانکہ کسی مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کرنے کا کیا سوال؟ آپ تو اسی طرح حیات ہیں جس طرح دنیا میں حیات تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے کوفہ سے بصرہ پہنچے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے یہ خواب دیکھا؟ کہا، جی ہاں، میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا، اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جمع کرو گے۔ علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلا شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس نے علوم کو مدون کیا، جنہوں نے فقہی مسائل کو الگ طور پر مدون کیا اور مرتب کیا، اور اسی بنا پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فقہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے فہم کو، سمجھ کو، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عیال ہے۔ جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام صاحب یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام صاحب سے نہیں بلکہ حضرت امام صاحب کے شاگردوں سے استفادہ کیا۔ تو معلوم ہوا امام ابو حنیفہ بہت بڑے مدون ہیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔